انشاءاللہ العزیز ایسا وظیفہ ہے کہ آپ نے سال ہا سال بر دعائیں مانگی، قبول نہیں ہو رہی، آپ کا حاجت پورا نہیں ہو رہا، تو ایک دن تجربہ کریں، ایک دن کو یا رات کو۔ لیکن میرے یہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ میرے رب، ان کو جو پریشانیاں ہیں، ان کو جو تکالیف ستا رہے ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، قرض کا بوجھ ہے، ایک دن میں یا ایک ہی رات میں آپ کی وہ حاجت جو سال ہا سال سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن یا ایک رات میں پورا ہو جائے گا۔ ہزارہ لوگوں نے اس پر تجربے کیے، میرے مریدین، میرے جو متعلقین ہیں، ایک ہی رات میں ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ میرے بھائیوں بہنوں، وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا؟ آیا وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ کس طرح ہم کو وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ پہلے تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ حالات ہی ایسے ہیں کہ مجھے واٹس ایپ پہ بہت سے میسج آ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے مجھ پر قرض ہے، کوئی کہتا ہے میں دشمن سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے کوئی میرے زمین پر، میرے جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف مسائل نے لوگوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ تو ان تمام، اور بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ میں وظائف بھی پڑھتا ہوں، فلاں وظیفہ بھی کیا، فلاں وظیفہ بھی کیا، کام نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں بہنوں، وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ وظیفہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں۔ آیا وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ کس طرح ہم کو وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ پہلے تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس جلدی جلدی وظیفہ بتا دو تاکہ بس جان چھوٹ جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر میں ابھی آپ کو سرے سے وظیفہ بتا دوں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس وظیفے کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کو قبول کرائیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں کہ وہ قبول بھی ہونا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو ہماری دعائیں خود بخود جو ہے نا ایسی ہو جاتی۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب تک وہ اس میں جلدی نہ کرے، یعنی بس یار میں نے تو دعائیں مانگی وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ ابھی میں جو آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز ہزارہ لوگوں نے اس پر تجربے کیے، میرے مریدین، میرے جو متعلقین ہیں، ایک ہی رات میں ان کی دعائیں قبول ہوئی، ایک ہی رات میں ان کی دعائیں ضرور قبول ہوگی جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ لیکن کس طرح کام کرے گا، اس کا طریقہ سن لیں ذرا۔ آپ پھر شکایت نہیں کریں گے کہ میرے وظیفے نے کام نہیں کیا، پھر کام کرے گا اگر ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ وظیفہ پڑھیں گے۔ پہلے تو اجازت، بھائی اجازت کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجازت کا کیا جو ہے نا اسلام میں کیا شرعی کوئی حیثیت ہے؟ تو بھائی اجازت جو ہے ضروری اور فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجازت کے ساتھ اس وظیفے میں، اس دعا میں، اس عمل میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جو آپ کو اجازت دیتا ہے ان کی روحانی طاقتیں آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور آپ کا جو وظیفہ ہے، آپ کی جو دعا ہے، آپ کا جو عمل، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اس میں طاقت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بغیر اجازت بھی وظیفہ کام کرتا ہے، لیکن جب صحیح طریقے سے پڑھے۔ لیکن کسی بزرگ سے جب اجازت مل جائے تو پھر اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، جس طرح ہمیں بزرگوں سے ملے ہیں۔ ہمیں بزرگوں نے اجازت دی ہے اس لیے آپ کو اجازت دے رہے ہیں، ورنہ ہم کیا، ہمارا اجازت کیا، بس ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ بس جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ان بزرگوں کے توفیل سے، یہ اللہ کے اپنے فضل سے اور اپنے
جو بزرگ ہیں، اپنے اساتذہ کرام ہیں، ان کی خدمت کی برکت ہے کہ ان کی خدمت کی ہے الحمدللہ۔ تو اسی توفیل سے اللہ نے جو کچھ دیا ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے، وہ بھی کم ہے جو بھی ہم شکر کریں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اجازت آپ کو عام ہے، یہ سن لو، میرے وظیفے کی اجازت 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک، نماز کی پابندی۔ جب آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو وظیفے پڑھتے رہیں، کیا کام کرے گا؟ وظیفے تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ میرے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، میں آپ کا کام کس طرح کروں؟ تو بھائی نماز پڑھتے رہیں۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے نا، وہ صرف وظیفے کے لیے نہیں، وہ تو ہم پر فرض ہے۔ ہم سے قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بھائی نماز دیکھو اس نے کس طرح نماز پڑھی ہے، نمازیں پوری ہیں کہ نہیں؟ تو 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیں، وہ ہے ہی فرض۔ دوسری بات، رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں۔ اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھریں پلیز، مہربانی کر کے، ورنہ پھر پچھتاؤ گے۔ کوئی بھی عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا جب پیٹ میں حرام پڑا ہو۔ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے مالا مال کرے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ان 2 شرطوں کے ساتھ، اور پھر جب وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور میری میرا جو یہ وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو میں یہ فریاد پیش کرتا ہوں، وہ ضرور مجھ پر رحم کرے گا۔ 100% آپ کو یقین ہو اللہ پر، 100% بھی کیا کم ہے، یعنی آپ کو شک کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، بالکل شک نہیں ہو رہا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا اسی طرح میں اس کے ساتھ کروں گا۔ تو اب ایک شخص ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہے کہ وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، بہت ہی غفور الرحیم کریم ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس یقین کے مطابق یہ معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو خدا نخواستہ ایسا بدقسمت شخص ہے کہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ پہ شک بھی ہو رہا، نعوذ باللہ، کہ بھائی پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، میں نے تو سال ہر سال سے کئی وظائف پڑھے، دعائیں کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، کوئی قبول نہیں ہوتا، تو چلو یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، اس کا آپ مجھے بتائیں کس طرح قبول ہوگا یہ وظیفہ؟ حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، ورنہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا تو اسے وہی چیز مل جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جو مانگ رہا ہے، یا اس کی جگہ کوئی اور چیز جو اس کے لیے یہ چیز اچھا نہ ہو اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتا ہے، یا پھر آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو جب یہ دعائیں مانگی ہوں گی دنیا میں، اور اس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوگی، تو آخرت میں اس کو بدلے دیے جائیں گے، تو افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ادھر مجھے آخرت میں مل جاتا اس کے انعامات۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، مسلمان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت ہمیشہ استقامت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آتے ہیں اب وظیفے کی طرف ان شرائط کے ساتھ۔ اب یہ نہ کہنا کہ بھائی وظیفہ بہت بعد میں بتا دیا، اب اگر ان شرائط پر عمل نہیں کرو گے تو وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، تو بتانے کا مطلب ہی کیا ہے، مقصد ہی کیا ہوا؟ تو آپ ان شرائط پر پہلے عمل شروع کریں اور پھر اس کے بعد وظیفے کی طرف آئیں۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، وظیفے کا تلفظ بھی ٹھیک ہو، یعنی جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں ان کے الفاظ آپ صحیح ادا کرنے پر قادر ہوں، تو تب جا کر ابھی وظیفہ سٹارٹ کریں انشاءاللہ العزیز۔ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ نے سال ہا سال عمر بھر دعائیں مانگی، قبول نہیں ہو رہی، آپ کا حاجت پورا نہیں ہو رہا، تو ایک دن تجربہ کریں، ایک دن کو یا رات کو، لیکن تنہائی میں کرنا ہے۔
تو پھر دیکھیں کہ کس طرح قبول ہو جاتے ہیں، لیکن رات کو بہتر رہے گا۔ ویسے دن کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن رات کو کرنے میں کئی گنا اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک دن میں یا ایک ہی رات میں آپ کی وہ حاجت جو سال ہا سال سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ ایک دن یا ایک رات میں پورا ہو جائے گا۔ یقینی وظیفہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو آئیے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے تنہائی میں پڑھنا ہے تو صلاۃ حاجت پڑھیں، بھئی تہجد بھی پڑھا کریں۔ تہجد میں انسان کو بہت زیادہ فائدے ہو جاتے ہیں دنیا و آخرت میں۔ قبر کے جو اندھیرے ہیں وہ تہجد سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی صلاۃ تہجد پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے قبر میں روشنی ہوگی، کیونکہ وہ رات کو اندھیروں میں اٹھتے ہیں۔ یہ خود اثرات ایسے ہیں کہ رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، آپ اندھیرے میں اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو آپ کے قبر میں روشنی ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ تہجد گزار بنا دے۔ تو بھائی رات کو اگر پڑھنا ہے یا دن کو، تنہائی میں پڑھنا ہے، بالکل آپ کے پاس کمرے میں کوئی بھی نہ ہو، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، 2 رکعت آپ نے صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون سورت 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور جب نماز سے فارغ ہوں 2 رکعت سے صلاۃ حاجت، یہ 2 گانا پورا ہو، تو اس کے بعد 101 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی مختصر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہو، یا درود ابراہیمی، لیکن وہ تھوڑا لمبا ہے، بڑا ہے درود شریف، تو آپ جو بھی درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں وہ الفاظ سے، ان الفاظ سے۔ تو آپ نے 101 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 101 بار خوب دل سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ آپ نے ان الفاظ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 313 بار آپ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بس اتنا۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں 101 بار پہلے کی طرح درود شریف پڑھیں۔ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ جو مانگیں گے قبول ہوگا۔ آپ جس حاجت کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جائے گا۔ جس پریشانی سے آپ نجات کے لیے دعا مانگیں گے اسی وقت پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ تجربہ کریں، شروع کریں انشاءاللہ اللہ کے نام سے۔ لیکن پھر کہتا ہوں، پہلے وہ ہدایات جو میں نے آپ کو وظیفے کی قبولیت کے لیے دیے ہیں ان کو ذرا خوب غور سے سن لیا کریں، اس پر عمل کریں اور پھر وظیفہ پڑھیں۔ اگر پھر بھی وظیفے نے کام نہیں کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں، مجھے بتا دینا کہ بھئی میں نے ہدایات پر عمل بھی کیا اور پھر میرا وظیفہ کام نہیں کر رہا، تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ چلو اللہ پر اعتماد کر کے یقین کے ساتھ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یہ میرے رب، ان کو جو پریشانیاں ہیں، ان کو جو تکالیف ستا رہے ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، قرض کا بوجھ ہے، رزق حلال ان کے پاس نہیں ہے، اے میرے اللہ ہم سب کو اور میرے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما۔ اور تو صمد ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اے میرے رب ہم سب کو اور میرے جو سننے دیکھنے والے ہیں
ان سب کو مخلوق کے احتیاج سے بے نیاز بنا، مخلوق سے بے نیاز بنا دے۔ اے میرے رب اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، اے رب کائنات، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو دنیا کے جس کونے میں بھی ہے ان کی تمام پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں، اطمینان اور سکون میں بدل دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔